أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الحق سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لائق صد تکریم سامعین مکرم، اللہ ذوالجلال ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں۔ وہی ذات قادر مطلق ہے۔ انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ ذوالجلال نے 1,24,000 پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ ہر پیغمبر نے اپنی قوم کی تربیت اور ان کی دنیاوی اور دینی ضروریات کو شریعت کی روشنی میں پورا کرنے کے لیے آسان راہوں کا تعین بھی کیا اور ان کی خوبصورت رہنمائی بھی کی۔ آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہ عظیم ہستی ہے جو فرماتی ہیں خود: انا سید ولد آدم ولا فخر، میں پوری کائنات کا سرتاج ہوں لیکن فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے مالک کو پسند نہیں۔ انا قائد المرسلین ولا فخر، میں تمام انبیاء کا سرتاج ہوں لیکن اس پہ بھی میں فخر نہیں کرتا، کیونکہ فخر میرے رب کو پسند نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، قیامت کا دن ہوگا بیدی لواء الحمد آدم فمن سواہ تحت لوائی، میرے ہاتھ میں اللہ کی تعریف کا جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی انسانیت میرے جھنڈے تلے ہوگی۔ انا اول من یفتح له باب الجنہ، میرے لیے ہی سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا۔ وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَأْخُذُ بِحَلَقَةِ بَابِ الْجَنَّةِ فَأُعَقِّعُهَا، سب سے پہلے میں ہی جنت کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا اور سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی جنت میں جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر امتی کو اس بات میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے کہ اللہ نے اس امت میں سے اسے بنایا ہے۔ وہ امت جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا: انتم تتمون 70 امہ انتم خیرها وَأَكْرَمُهَا عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، میرے صحابہ تم 70ویں امت ہو اور جتنی امتیں آج تک گزر چکی ہیں سب سے بہترین امت اور عزت والی امت تم ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا: میری امت کی صفوں کو اللہ ذوالجلال نے فرشتوں کی صفوں جیسے بنایا۔
قیامت کے دن صحیح بخاری کی روایت کے مطابق 120 صفیں جنت میں جائیں گی، جن میں 80 صفیں صرف امت محمد میں سے ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی 80 صفیں جنت میں جائیں اور باقی تمام انبیاء کی امتوں میں سے 40 صفیں جنت میں جائیں، اس سے بڑا امتیاز کیا ہو سکتا ہے؟ دعا یہ ہے کہ اللہ عز و جلال ہم سب کو ان صفوں میں شامل فرمائے جن صفوں میں سرتاج رسول کھڑے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مخلوق میں سے اس قدر عظیم ہے کہ اللہ عز و جلال نے 3 فیصلے سنا دیے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہے، جب تک اس کی بات کو حتمی بات نہ سمجھا جائے، اس کے فیصلے کو اٹل فیصلہ نہ سمجھا جائے، اس وقت تک کوئی شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ عز و جلال اپنی کبریائی کی قسم اٹھا رہے ہیں، مجھے میرے تقدس اور جلالت اور عظمت اور کبریائی کی قسم ہے میرے محبوب، جب تک یہ تیری بات کو حتمی بات نہ مان لیں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، یہ میرے نزدیک ایمان والے نہیں ہیں۔ اور صرف مانے ہی نہیں، دل میں کوئی بوجھ اور گرہ بھی نہیں ہونی چاہیے، شرع صدر سے آپ کی بات کو مانیں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور سر جھکانے والے بنے۔ دوسرا فیصلہ اللہ عز و جلال نے جو اس ہستی کے بارے میں کیا ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مومن ہے، وہ مرد ہو یا عورت، اس کے لیے حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے قرآن کی شکل میں، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جائے حدیث کی شکل میں، پھر وہ اپنی مرضی کرے۔ جو اپنی منمانی کرے گا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، اس سے بڑا پھر دنیا میں گمراہ کوئی نہیں ہے۔ ایک تیسرا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتار دیا جو بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ کے رسول کو کائنات کی سب سے اعلیٰ اور ارفع اور اسما ہستی مانتے ہیں، لیکن ان کی اتباع کرنے میں ہمت اور جرأت نہیں کرتے۔ اور یہ تیسرا فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔
قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے قدوہ، نمونہ، آئیڈیل اور رول ماڈل اگر ہستی ہے تو وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ ہستی جس کے اقوال بھی قیامت کی دیواروں تک نمونہ ہیں، جس کے اعمال بھی قیامت کی دیواروں تک نمونہ ہیں، اور جس کے افکار بھی پوری امت کے لیے رہنما اصول ہیں. آج امت کو سب سے زیادہ جس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ماحول کے اندر دیکھے ہر مسلمان اس کی فوٹنگ کیا ہے، کس منہج پہ کھڑا ہے، بنیاد اس کی کیا ہے، اس کی طاقت اور اس کی عظمت اور اس انسان کی قیمت اور اس کا ویٹیج اللہ کے ہاں اس وقت ہوگا جب وہ محمد مصطفیٰ کی پیروی کرنے والا ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے اور یہ روایت صحیح بخاری کی ہے، كانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کی انبیاء جو اللہ عز و جلال نے بھیجے وہ ان کے لیے حسن تدبیر اور حسن انتظام کیا کرتے، ان کے معاملات کی سیاست کیا کرتے. كلما هلك نبی خلفه نبی، یہ خوبصورت تسلسل اللہ ذو جلال نے اس طرح قائم رکھا کہ جب ایک نبی اللہ کے پاس چلا جاتا تو دوسرا نبی اس ذمہ داری کو سنبھال لیتا. صحیح بخاری کی یہ روایت بتاتی ہے 3455 وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا وَسَيَكُونُ خُلَفَاءَ، ان قریب خلفاء بھی آئیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری جگہ فرمایا لا يزال هذا الامر عزیزا الى 12 خلیفہ كلهم من قریش، اس وقت تک دین غالب رہے گا، اس وقت تک اللہ ذو جلال کی طرف سے مدد نازل ہوتی رہے گی. لا يزال هذا الامر عزیزا منیعا ينصرون على من نأواهم علیہ الى 12 خلیفہ، اس وقت تک اللہ ان کی حفاظت بھی کرے گا اور ان کی مدد بھی کی جائے گی جب تک یہ 12 خلفاء جو ہیں یہ اللہ عز و جلال کے دین کو صحیح معنوں میں اسلام کی روشنی میں دنیا کے کونے کونے تک نافذ کرنے کی کوشش کرتے رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اللہ عز و جلال نے جب قرآن میں بیان کر دی، مخلوق میں سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی دیواروں تک پوری انسانیت اور پوری آدمیت میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ اور اسما ہستی اگر بنایا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا لایا ہوا منہج اور دین اور منہاج اور طریقہ زندگی کائنات کے لیے سب سے بڑا رہنما طریقہ ہے. اسی طریقے کو اختیار کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے. آج افسوس اس بات کا ہے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں آہستہ آہستہ لوگ چھوڑ چکے، ان کی جگہ بدعات نے لے لی. جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نقوش مٹنے لگ گئے، لوگ کسی اور طرف چل نکلے. آج مفاہیم میں تبدیلی کی جانے لگی. آج وہ وقت بھی آیا جس کو شریعت نے کہا
علیکم بالجہاد فإنہ باب من ابواب الجنہ، جہاد جنت کا دروازہ ہے، یذہب اللہ بہ الہم والغم، اس سے تو اللہ غم اور فکر دور کرتے ہیں۔ آج حالت یہاں تک پہنچی، اللہ کی راہ میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافر سے لڑائی کرنے کو بھی لوگوں نے دہشت گردی کہہ دی۔ اسی طرح وہ سلسلہ جو انبیاء علیہم السلام کا تھا، قوم کے ایک ایک فرد کی مانیٹرنگ کرنا، قوم کے ایک ایک فرد کو اس کے حقوق دلانا، قوم کے ایک ایک فرد کو اللہ کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور خوبصورت عبادت اور زندگی کے ذریعے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ایک جو اللہ کے نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی مخلوق کو ایک طریقہ دیا، اس کو آج لوگوں نے چھوڑ کے نئے طریقے ایجاد کرے۔ بنی اسرائیل کے انبیاء بنی اسرائیل کے لیے سیاست کیا کرتے۔ عربی زبان میں یہ لفظ جب ہمیں نظر آتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے سیاست کا مطلب ہوتا ہے حسن انتظام، سیاست کا مطلب ہوتا ہے حسن تدبیر۔ انبیاء سے بڑھ کے کوئی اچھی تدبیر نہیں کر سکتا، انبیاء سے بڑھ کے کوئی حسن انتظام نہیں کر سکتا۔ سیاست کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا، گویا اپنی قوم کے عقائد سے لے کر عبادات سے لے کر ان کی معاشرتی اور اقتصادی اور معاشرتی زندگی، بلکہ زندگی کے تمام زاویوں کو خوبصورت طریقے سے چلانے کی رہنمائی دینا، یہ انبیاء کا کام تھا۔ آج یہ بھی مفہوم بدل گیا، آج سیاست کہتے ہیں جھوٹ کو، لیگ پولنگ کو، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کے کیڑے نکالنا۔ آ جائیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو معنی ہے اسی پہ آ جائیے، اور اسی میں ہی اللہ نے خیر و برکت رکھی ہے۔ کسی کی عزت اچھالنے والا عزت نہیں حاصل کرتا۔ اسلامی معاشرے کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہوتی کہ جھوٹ اور دھوکے اور فراڈ جو ہے اس میں ماہر جو ہو اس کو کہیں کہ یہ سیاسی آدمی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو دین پیش کیا، جب پوچھا گیا صحابی سے تمہارا ویژن کیا ہے، تھیم کیا ہے، کس پیغام کو لے کے آئے ہو، تو صحابی نے دو لفظ بولے تھے جو تاریخ کا حصہ بن گئے۔ محمد مصطفیٰ کا پیغام یہ ہے، اخراج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، لوگوں کو مخلوق کی غلامی سے چھڑا کر اللہ کی غلامی میں عبادت میں لگانا، اور لوگوں کی ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگوں کو نکال کر ان کو راحت کی زندگی پہنچانا اور انہیں عدل و انصاف کی طرف لے آنا، یہ ہمارا تھیم ہے۔ صحابہ کرام نے اور خلفائے راشدین نے اسی بات کو اختیار کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں چند باتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ 1,24,000 پیغمبروں کا مشترکہ کاز یہ تھا، مخلوق کو خالق سے جوڑے رکھے۔ مخلوق کے ہر فرد کو اگر جھکنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے سامنے جھکنا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے بھی ہم نے انبیاء بھیجے ان سب نے سب سے پہلا اعلان جو اپنی اپنی قوم کے سامنے رکھا وہ یہ تھا کہ اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ۔ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے
جس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے تمہیں ہر وہ چیز عطا کی ہے جو تمہاری ضرورت تھی، حق بھی اسی کا ہے. تمہارا رکوع اور سجدہ، تمہارا جھکنا، تمہاری نظر و نیاز، اور تمہاری پکار اور رجوع اور انابت اور توکل اور دعا، اس کا رخ جب بھی ہو تو اللہ کی طرف ہو، کوئی اور ذات دنیا میں نہیں. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اکیلا عبادت پہ نہیں اپنے مخلوق کو انبیاء کے ذریعے پیغام دیا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے بھی بچو. طاغوت 5 قسم کے ہیں. سب سے بڑا طاغوت شیطان ہے. شیطان کی پیروی نہ کرو. شیطان کے پیچھے چلو گے تو اللہ سے دور ہو جاؤ گے. اور وہ شخص جو اللہ ذوالجلال کے علاوہ جس کی بات مانی جائے شریعت کے مخالف، اس کی پوجا کی جائے اور وہ اس بات پہ راضی ہو، یہ بھی طاغوت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن اس بات کی بھی خبر دیتا ہے، اکیلی نماز اور عبادت نہیں بلکہ غلط راستوں سے بچنا بھی ہے اور بچانا بھی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا، میرے صحابہ مثلی و مثلکم، میری مثال اور آپ کی مثال تو ایسے ہے کہ ایک شخص آگ کی طرف جا رہا ہو اور ایک اس کو پیچھے سے کپڑوں سے پکڑ کے کہتا ہے ہلم عن النار، ہلم عن النار، او کیوں آگ میں چھلانگے لگا رہے ہو، آ جاؤ پیچھے، آ جاؤ پیچھے، ہٹ جاؤ، آگ کی طرف نہ جاؤ. اس آگ سے بچانے کا منہج جو ہے یہ انبیاء کے پاس تھا، یہ خلفائے راشدین کے پاس تھا، یہ صحابہ کرام کے پاس تھا، یہ سلف صالحین کے پاس تھا. اور انبیاء اور خلفاء اور سلف صالحین نے کس طرح اپنی زندگی کے امور کو نپٹایا، یہی ایک مسلمان کا تھیم ہونا چاہیے. یہی اس کی زندگی کے تمام مروزی حالات میں ایک کریکلم ہونا چاہیے. اور یہی وہ ایک کلائمیکس ہے ایک مسلمان کی زندگی کا، جس کو اختیار کرتا ہے تو کبھی بھی صراط مستقیم سے دور نہیں ہٹتا، ہمیشہ وہ صراط مستقیم پہ چلتا بھی ہے اور دنیا کو چلاتا بھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام یہ بنی اسرائیل کی سیاست کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے صحابی بیان کرتے ہیں، وہ سیاست تھی حسن انتظام اور حسن تدبیر اور مانیٹرنگ کرنے کی، کہ چیک رکھیں کہ کون ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، اس کو صحیح راستہ دیا جائے. اور آج کی سیاست سوس سے ہے. سوس عربی زبان میں کیڑے کو کہتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں جب آپ کھجور کھانے لگتے تو اس کو کھولتے، اگر اس میں کوئی کیڑا ہوتا تو نکال کے صاف کر کے پھر کھجور کھایا کرتے. ہم قرآن و سنت کو سمجھنے والے، ہم قرآن و سنت کے منہج کو اختیار کرنے والے، قرآن و سنت کے منہج کو الاپنے والے، ہمارا وہی منہج جو انبیاء کا تھا، جو انبیاء کے بعد صحابہ کا تھا، جب تک اس منہج کو رائج نہیں کریں گے تو یاد رکھنا اگر بازار میں اصل چیز نہیں آئے گی تو نقل چیز کا رواج تو ہوگا. آج ایک نہیں دسیوں فتوے آتے ہیں پیپسی حرام ہے، کہنے والے تو یہ کہہ دیتے ہیں. مسلمان تاجروں کے لیے ایک لمحہ فکریہ تو ہے، جب تک آپ کوئی اچھا برانڈ نہیں لائیں گے جو لوگ غلط چیز پہ چل چکے ہیں وہ کیسے چھوڑیں گے. آپ اصل چیز پیش تو کریں. یہ اعتراض کرنے کے لیے سب تیار کہ بھالو بنا ہوا ہے، لباس میں کیا کرے، نماز ہوتی ہے کہ نہیں، ریچھ بنا ہوا ہے، شیر اور ڈاگی بنا ہوا ہے، حکم کیا ہے نماز پڑھنے کا؟ اس کا حکم یہ ہے کہ جو تجارت کے میدان میں اللہ نے ان کو ہمت دی ہے وہ ایسے لباس بنانا شروع کر دے جو صاف شفاف ہوں، جس کے بعد سوال ہی نہ اٹھے. غزالی کا جواب بھی یہی تھا
جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا حکم کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے مسجد میں لے جانا یہ اس کا حکم ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ اپنی صلاحیتیں لگاؤ کہ یہ نماز نہیں پڑھی آج اس نے تو یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا کفر کے فتوے لگا دو، اس کو صحیح راستہ دکھا دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو راستہ ہی دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ایسا راستہ دکھانے والے ہمیں بھی بنائے۔ اسلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اور خلفائے راشدین اور صحابہ کرام اور تابعین اور تبع الاتباع کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اس میدان کو کس خوبصورت طریقے سے محفوظ بھی رکھا اور اس میں طاقت اور قوت بھی بھری۔ شاید کہ کسی کو علم ہو 25 صحابہ ہندوستان کے اندر آ کے صحیح دین پہنچا گئے، شاید کسی کے علم میں ہو 42 تابعین یہاں آئے، محمد بن قاسم آخری تابعی یہاں پہنچا، شاید کسی کے علم میں ہو 18 تبع تابعین ہندوستان میں اسلام پہنچانے آئے۔ کیا اس اسلام کو آگے مضبوط کرنے کی ذمہ داری آج ہر اس منہج کو اختیار کرنے والے پر نہیں ہے جو کہتا ہے میرا منہج کتاب و سنت ہے؟ کیا یہ ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ جو پھیلائے گئے ہیں کتابوں کے اندر بھی تاریخ کو مسخ کیا گیا کہ فلاں دین لے کے آئے ہندوستان میں، کاش کسی نے تاریخ کی صحیح کتابیں پڑھی ہوں، کاش کسی نے کتابوں کی ورق گردانی کی ہو، اس کو پتہ چلے کہ یہاں اسلام کیسے پہنچا اور کس انداز سے پہنچا اور کون سا اسلام پہنچا، وہ اسلام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کا لشکر دے کے ہندوستان میں بھجوایا تھا۔ آپ اس منہج کے امین ہیں، آپ اس منہج کے امین ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے قائل بھی ہے اور فاعل بننے کی ضرورت ہے کہ جب تک اس منہج کو آپ اس سرزمین پہ نافذ نہیں کریں گے، کس انداز سے، جس طرح صحابہ کرام نے محنتیں کی، جس طرح سلف نے محنتیں کی، جب تک ان محنتوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پتہ یہ چلے گا کہ دین کے مفہوم کو ہر شخص سمجھنے سے ہی قاصر رہے گا۔ صحابہ کرام صرف مسجد میں آ کے عبادت ہی نہیں کرتے تھے، عبادت ان پہ ختم ہوگی، اللہ نے جتنا ان کو عبادت گزار بنایا تھا، کیا وہ تجارت نہیں کرتے تھے؟ کیا دنیا کے اندر انہوں نے کمندیں نہیں ڈالی تھی؟ وہی 94 اور 95 لوگ جو مکہ میں اللہ کے رسول نے تیار کیے، پوری کائنات میں انہوں نے دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگائی اور پوری دنیا میں اٹلی تک پہنچ کر جہاں اسلام کا علم بلند کیا، وہاں انہوں نے اسلام کی عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح بھی کیا اور منوایا کہ اللہ کی زمین پر اگر سب سے بہترین نظام ہے تو وہ نظام ہے جس کو اللہ نے اتارا ہے، اسے دین اسلام کہتے ہیں۔ اسی سے انسان ظلم و ستم سے بچ سکتا ہے اور اسی سے انسان اللہ ذوالجلال نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد کو پورا کر سکتا ہے۔ یہی وہ نظام ہے جس نظام کے ذریعے انسان کی صرف دنیا ہی نہیں بنتی، آخرت بھی بنتی۔ اس اسلامی سیاست کے خد و خال میں چند کلمات میں آپ کے سامنے پیش کر کے اجازت چاہوں گا۔ دنیا کا کوئی نظام آیا فیل ہو گیا، لیکن وہ نظام جس کو انبیاء نے شروع کیا اس میں سب سے پہلی بات یہ تھی کہ زندگی کی تمام ضروریات کا حل موجود تھا، الشمولیہ جس کو کہتے ہیں، اور یہ صرف اس منہج میں ہے جس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے پیش کیا، جس کو خلفائے راشدین نے پیش کیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس نظام کو نافذ کیا، وہاں عبادات سے لے کر، دعوت سے لے کر، تجارت سے لے کر، معیشت و معاشرت سے لے کر، عائلی زندگی سے لے کر، دوسری قوموں کے ساتھ کس طرح معاملات اور روابط ہونے چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تمام بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی، اور صرف دعوت نہیں دی، جس نے تھوڑا سا اپنا کوئی رعب دکھانا چاہا اس کو دھمکی بھی دی، اور جہاد کا علم بھی بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے اسلام کو اپنی زندگی میں کہاں سے کہاں تک پہنچایا، اور اسی منہج کو لے کر صحابہ کرام خصوصاً عمر رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح بنے۔ سبب کیا تھا؟ مشن ان کا وہی تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا۔ دلائل اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ یہی وہ نظام ہے جس میں عدل اور انصاف مل سکتا ہے، جس کو انبیاء نے شروع کیا۔ بناوٹی سیاست نہیں، اس مشن کی سیاست جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے رکھی اور صحابہ کو کر کے دکھایا، حکم دیا۔ تم کہتے ہو کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها۔ نظام یہ ہے کہ ہر ایک کو عدل و انصاف دیا جائے۔ عدل و انصاف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے حقوق دیے جائیں۔ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا۔ یہ وہ نظام ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین اس بات کو پیش کرتا ہے کہ اگر تمہیں نظر آ جائے کہ امانت ضائع ہو گئی تو قیامت کا انتظار کر لینا۔ اللہ کے رسول کیسے امانت ضائع ہوگی؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ۔ جب نہ اہل کو اہل بنا دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ قیامت کا تو ایک خاص وقت ہے جو اللہ ہی جانتے ہیں۔ جس طرح ہولناکیاں قیامت کے دن ہوں گی، نہ اہل اگر کو آ جائے تو معاشرے کے اندر اسی طرح کی ہولناکیاں اور مصیبتیں انسان کو جھیلنی پڑتی ہیں اور انہیں مصیبتوں میں رہنا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے اپنے صحابہ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ جو یہ ذمہ داری اٹھاتا ہے اس ذمہ دار کی یہ خصوصیت ہونی چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تھا تو 22.5 لاکھ مربع میل کا فاتح عمر، لیکن زمین پہ بیٹھا رو رہا ہے، ہاتھ میں دھاگا لے کے کہہ رہا ہے یا لیتنی کنت تبنا، کاش میں ایک دھاگا ہوتا، یا لیتنی لم تلدنی امی، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، میں قیامت کو حساب کیا دوں گا۔ حالت یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ وہ کھڑے ہیں اور روئی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا لیتنی کنت شجرۃ تعبد ثم تؤکل، کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ کے جانوروں کے سامنے پیش کر دیا جاتا اور جانوروں کی خوراک بن جاتا اور قیامت کا مجھے حساب نہ دینا پڑتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا لوگوں قیامت کا دن ہوگا ما من رجل یلی امر 10 فما فوق ذلك، 10 لوگوں کا بھی جو ذمہ دار بنتا ہے قیامت کے دن آئے گا، الا اتى اللہ عز وجل مغلولا یوم القیامہ، اس کے ہاتھ بندھے ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے ہاتھوں کو اس کی گردن کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا، فکہ برہ او اوبقہ اسمہ، اگر اس کو چھڑائے گی تو اس کی نیکی چھڑائے گی، اگر اس کے ہاتھ اسی طرح بندھے رہیں گے تو یہ گناہوں کی وجہ سے بندھے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا الامارۃ امانہ وہی یوم القیامت خزی و ندامہ،
الا من امر بحق وادى بالحق علیہ منها. یہ ذمہ داری ہے، یہ دنیا میں بھی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا اگر صحیح طریقے سے کام نہ کیا، اور قیامت کے دن بھی یہ ذلت کا باعث ہوگی اگر اس کا حق ادا نہ کیا. ہاں اگر کوئی حق ادا کرتا ہے تو پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی حق ادا کیا. اگر حق کوئی ادا کرتا ہے تو عمر بن عبد العزیز کی زندگی کا مطالعہ کرے، اس نے بھی حق ادا کیا اور صرف 2 سال کے اندر پوری کائنات میں عدل و انصاف کو قائم کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ دیا ہے جو آج کے خطبے کا پیغام میں بنانا چاہتا ہوں. اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر، اللہ جب کسی بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں، جعل لہ وزیر صدق، اسے اچھے وزراء عطا کرتے ہیں. جن اچھے وزیروں کی 5 نشانیاں ہیں. ان نسی ذکرہ، اگر ذمہ دار بھول جائے تو وہ وزیر اسے یاد کروا دیتا ہے. وَإِن ذَكَّرَهُ أَعَانَهُ، اچھے وزیر کی علامت یہ ہے صرف یاد نہیں کرواتا بلکہ اس کام کی اصلاح کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تیسری بات بھی فرمائی کہ صرف یاد ہی نہیں کرواتا، صرف مدد کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. تأمرہ بالمعروف، قوم کی ہر بہتری اس کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ قوم کی ضرورت ہے، یہ رعایا کی ضرورت ہے. صرف یہ بات پہنچاتا ہی نہیں، وتحضہ علیہ، اس کو مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے، دلائل پیش کرتا ہے. اسلامی ریاست ہے تو اسلامی ریاست میں رعایا کے یہ حقوق ہیں. صرف یہ بات نہیں پہنچاتا، سمری پہنچانا صرف اس کا کام نہیں، اس پہ مینٹلی پرپیئر کرتا ہے. یہ ذمہ داری ہے، اگر یہ ذمہ داری پوری نہ ہوئی تو کل قیامت کو کیا بنے گا. اور 5ویں ذمہ داری اچھے وزیر کی یہ ہے وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، ادب کے دائرے میں رہ کر اگر ذمہ دار یا حکمران کوئی غلط کام کرتا ہے تو اچھا وزیر وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے غلط کر رہے ہیں آپ. لیکن کیسے کہتا ہے؟ جیسے روایت کے اندر ہے، الگ لے جا کر اس کو سمجھاتا ہے کہ یہی ہلاکت ہے، اگر برائی کی طرف تم چلے گئے تو اکیلے نہیں، تمہاری پوری سلطنت ڈوب جائے گی. اور ساتھ ہی اللہ کے رسول نے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اللہ ذوالجلال جب کسی انسان کو پسند نہیں کرتے، جعل له وزیر السوء، اللہ اس کے وزراء گندے بناتے ہیں. اور ان کی نشانی یہ ہے ان نسی لم یذکرہ، اگر وہ بھول جاتا ہے، کوئی غلط کام ہوتا ہے اس سے تو وہ برا وزیر اس کو نہیں بتاتا کہ یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے، خاموش رہتا ہے. کس لیے خاموش رہتا ہے؟ تاکہ میری کرسی باقی رہے. وَإِن ذَكَّرَهُ لَمْ يُعِنْهُ، اگر یاد بھی دلاتا ہے تو صرف اس لیے عار دلانے کے لیے، تانا دینے کے لیے کہ تمہارے دور میں ایسا ہو رہا ہے. مددگار نہیں بنتا، اصلاح کے لیے کوشش نہیں کرتا. اور تیسری نشانی یہ ہے تأمرہ بالمنکر، ہمیشہ برائی کے مشورے دے گا، ہمیشہ برائی کو نافذ کرنے کے مشورے دے گا. وتحضہ علیہ، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ صرف برائی کی باتیں نہیں کرتا، برائی کے لیے اسے مینٹلی پرپیئر بھی کرتا ہے. یہی کرو گے تو تم بچ سکتے ہو، یہی کرو گے تو کام بنے گا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برے وزیر کی 5ویں نشانی پیش کی، لا تألوہ خبالا، ایسے وزراء جو اس حکمران کو پاگل بنانے میں کوئی کمی نہیں کرتے. اللہ ذوالجلال ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایماندار اور صداقت اور امانت کے حقدار جو ہیں اللہ ذوالجلال ان کی طرف اس پہلو کو لے جائے اور امت کے لیے آسانی کے فیصلے فرمائے. وآخر دعوانا الحمد.
الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد. اسلامی سیاست کا ایک بہت بڑا پہلو جس کو آج معاشرے میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر ہر برائی کو دور کرنے کے لیے احتساب کا پہلو غالب کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من ولی من امور المسلمین شیئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم، ایسا انسان جو ذمہ دار بنتا ہے اور مسلمانوں کے فقر و فاقہ کا بھی خیال نہیں کرتا، ان کی ضروریات نہیں پوری کرتا، احتجب اللہ عنہ یوم القیامت دون خلته وحاجته وفاقته وفقره، قیامت کو یہ ساری ضرورتیں اللہ اس کی پوری نہیں کریں گے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اپنے دروازے بند کر لیتا ہے کسی مصیبت زدہ کے لیے، اللہ آسمان کے دروازے اس کے لیے بند کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سسٹم دیا صحابہ کو، اس قدر خوبصورت سسٹم دیا، فرمایا من استعملنا منکم علی عمل فکتمنا مخیتا فما فوقه كان غلولا یأتی به یوم القیامہ. ذمہ دار ہے، اگر اس نے ایک دھاگا بھی چھپایا تو قیامت کو اسے لانا پڑے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص غنیمت کا مال لے کے آتا ہے، زبرجد اور ہیروں سے جڑا ہوا ہار لے کے آئے تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگ گئے. صحابی بول کے کہتے ہیں آپ نے زندگی میں کبھی کوئی غبن نہیں کیا تو آپ کی قوم بھی ایسی ہے، آپ نے ہمیشہ عدل کیا ہے تو آپ کی قوم بھی ایسی ہے کہ وہ عدل پہ ہی قائم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے کہا عمر اللہ نے تجھے پاک دامن بنایا ہے تو تیرے ماننے والے تیری رعایا بھی اللہ پاک دامن رکھیں گے. اور یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ جب انسان ذمہ دار اچھا ہوتا ہے تو اس پہ قوم پہ بھی اثرات آتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے معراج پہ اللہ کے رسول گئے، فرشتے نے دودھ بھی پیش کیا اور شراب بھی پیش کی. اللہ کے رسول نے دودھ کو لے لیا. فرشتہ جبریل کیا کہتا ہے اصبت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا. ولو اخذت الخمر لغوت امتک، اگر آپ شراب لے لیتے تو ساری امت گمراہ ہو جاتی. امت کیسے گمراہ ہوتی؟ بڑے کی غلطی پوری قوم کی غلطی ہوتی ہے. کاش کسی کو پتا ہو سلیمان ابن عبد الملک کے 3 بیٹے تھے، ایک شرابی بھی تھا جس کا شوق یہ تھا بلڈنگیں بنانا اور موسیقی. روز صبح اٹھ کے لوگ کہتے تھے رات کو کس کا گانا سنا ہے، کیونکہ سوچ اوپر سے آتی تھی. دوسرے کی خواہش بلڈنگیں بنانا تھا، لوگ صبح اٹھ کے کہتے فلاں بلڈنگ کون بنا رہا ہے. اللہ کا فضل ہوا عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا گیا. لوگ صبح اٹھ کے ایک دوسرے سے کہتے تھے رات تہجد میں کتنے پارے پڑے ہیں، کیونکہ عمر بن عبد العزیز پڑھا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یہ خوبصورت نظام صحابہ کرام کو دیا. عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ایک شخص کو مقرر کیا، فیصلہ دیکھیے، فیصلہ کرنے والے نے حق والے کو تو 1 دینار دینا تھا، دوسرے کو اپنے پاس سے دینار دے دیا. کہا تم معزول ہو، تم عدل نہیں کر سکتے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ پتا چلا کہ ایک شخص نے شعر پڑھے ہیں اور اس میں شراب کی تعریف کی ہے، کہاں آج کے بعد معزول ہو، تمہیں بٹھایا اس لیے تھا کہ دین کی سربلندی کے لیے کام کرو، تیری زبان پہ جو ہے وہ شراب کی تعریف پہ شعر آ رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ دیکھا کہ ایک شخص بیٹھ کے بات نہیں سنتا،
ٹیک لگا کے سنتا ہے. کہا آ جاؤ، تم اور تیرا باپ بھی بکریاں چراتے تھے، جاؤ بکریاں چرواؤ، تم اس قابل نہیں کہ تم قوم کی خدمت کر سکو. عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تو یہ بھی کہا تھا کسی کا شوق ہے گورنر بننے کا تو آؤ میں بنا دیتا ہوں. اس کی شرطیں یہ ہیں، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ باریک لباس نہیں پہنے گا، موٹا لباس پہنے گا. دوسری شرط یہ ہے وہ عام گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، اسب تازی جو عربی گھوڑا استعمال کرے گا جو عام بندہ سنبھال نہیں سکتا. تیسری شرط یہ ہے اس کا کوئی باڈی گارڈ نہیں ہوگا. اور چوتھی شرط یہ ہے گھوڑے کو بھگا کے اوپر بیٹھے گا، گھوڑے کو کھڑا کر کے نہیں بیٹھے گا. اس کو پتہ چلے کہ اسلامی سلطنت کو وسعت کیسے دینی ہے. آؤ کسی کی ہمت ہے تو میں اس کو بنا دیتا ہوں. اللہ ذوالجلال نے یہ سلسلہ جاری رکھا. آخر خلیفہ راشد عمر بن عبد العزیز تشریف لائے. 39 سالہ نوجوان جس کے ہاتھ پہ اللہ نے اتنی خیر رکھی کہ 2 سال کے اندر پوری کائنات میں عدل و انصاف قائم کیا. یہاں تک کہ حالت یہ تھی کہ آج پریشانی یہ ہے ہر جگہ کہ کیسے چلائیں، پیسہ نہیں ہے. آؤ زکوٰۃ کے نظام کو بہتر بناؤ، تم سے پیسہ سنبھالا نہیں جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر عمر بن عبد العزیز کے زمانے تک کوئی سسٹم نہیں تھا سوائے زکوٰۃ اور بیت المال کے. 86 جنگیں لڑی اللہ کے رسول نے، پیسہ کم نہیں ہوا. عمر بن عبد العزیز کا دور آیا، اس دور تک بھی یہ نظام تھا. اتنا پیسہ کہا فقیروں میں بانٹو. جواب ملا فقیر بچا ہی کوئی نہیں ہے. مسکینوں کو دے دو، کہا مسکین بچا ہی کوئی نہیں. جاؤ بازاروں میں اعلان کرواؤ، کوئی مقروض ہے تو اس کا قرض اتارو. اعلان کروایا گیا، کہا جتنے قرض لینے والے تھے سب فارغ ہو گئے ہیں. حتیٰ کہ تاجروں کو قرض دیا گیا کہ اچھی تجارت کرو. جواب ملا مال پھر بھی بچ گیا ہے. تو عمر بن عبد العزیز مسکرا کے کہتے ہیں کچھ اناج پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بھی بکھیر دو. عمر یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ اڑتا ہوا پرندہ بھی میری سلطنت سے بھوکا گزرے، وہ اترے کچھ کھا کے ہی جائے. آج اس نظام کو لانے کی ضرورت ہے جس نظام میں اللہ نے خیر و برکت رکھی تھی، جو منہاج نبوت کا نظام ہے. اللہ ذوالجلال اس کے لیے امت کو شرع صدر نصیب فرمائے. عمر بن عبد العزیز نے 3 کام کیے جس کی طرف میں توجہ دلا کے بات ختم کرتا ہوں. سب سے پہلا کام، جس دن انہیں خلیفہ بنایا گیا وہ رو رہے تھے اور باقی لوگ مسکرا رہے تھے. کسی نے پوچھا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا ان کو کیا پتا، اگر دریائے فرات کے کنارے پہ کوئی جانور، کوئی بکری بھی مر گئی بھوکی تو قیامت کو مجھ سے پوچھا جائے گا. میں اس لیے رو رہا ہوں. فاطمہ ان کی بیوی، جن کا باپ بھی خلیفہ تھا، جس کا دادا بھی خلیفہ تھا، جس کے 3 بھائی بھی خلیفہ تھے اور جس کا خامد بھی خلیفہ بنا، وہ بیان کرتی ہے فاطمہ میں نے دیکھا عمر بن عبد العزیز کو وہ ہچکیاں لے کے رو رہے ہیں. میں نے پوچھا رو کیوں رہے ہو، ہوا کیا ہے؟ کہا فاطمہ تمہیں کیا بتاؤں، مجھ پہ وہ ذمہ داری ڈال دی گئی ہے، میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں میرا کل قیامت کو کیا بنے گا. میں بچوں کا، نوجوانوں کا اور بوڑھوں کا، صرف انسانوں کا نہیں حیوانوں کا، یہ سارے کے سارے حقوق کیسے پورے کروں گا. اور ساتھ یہ بات یاد کروائی کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی روتے تھے اور کہتے تھے قیامت کو میرا رب نہ مجھے پوچھ لے کہ فرات کے کنارے پہ اگر گزرتے گزرتے کوئی خچر بھی الجھ گیا ہے تو کہیں میرا رب مجھے یہ نہ کہہ دے ہاں عمر یہ بتاؤ لم لم اعبد لہ الطریق، تو نے اس کے لیے راستہ صحیح کیوں نہیں بنایا. کاش اس روایت کو ہی آج کوئی وزن دے دے، اس خرابے کے بارے میں سوچ پیدا ہو جائے کہ وہ تو خچروں کے لیے راستہ جو ہے بہتر بنانے کی سوچ رکھتے
اور آج امت کے افراد کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے اور کسی کو سوچ نہیں آتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے جانے والے نے پہلا کام یہ کیا، جب خطبہ دیا قوم کو تو صرف ایک بات کہی، علم ہے تو علم سکھانے والے بن جاؤ، علم نہیں ہے تو آج سے سیکھنے والے بن جاؤ، اور اگر دونوں چیزیں تمہارے پاس نہیں ہیں تو علم والوں کی عزت کرنے والے بن جاؤ، اور اگر یہ تینوں نہیں تو چوتھی بات یہ ہے زندگی کی آخری سانس تک ان کے بارے میں نفرت نہ کرنا۔ والسلام علیکم، اور اپنا خطبہ ختم کر۔ پھر علماء کو بلایا، سب سے پہلی کمیٹی جو بنائی 7 لوگوں کی، سلطنت کے سب سے نیک اور گہری بصیرت رکھنے والے علماء تھے، جن کو بٹھا کے عمر بن عبدالعزیز نے رو کے کہا تھا مجھ پہ یہ مصیبت ڈال دی گئی ہے، میں اس کو نبھاؤں گا، لیکن نبھاؤں گا آپ کے مشورے سے، لیکن میری گزارش یہ ہے 5 باتوں کا خیال تم بھی رکھنا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے جتنی سنتیں ختم ہو چکی ہیں ان کو زندہ کرنے میں میری مدد کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ میری مجلس میں بیٹھ کے صرف خیر خواہی کی بات کرنا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ تیسری بات یہ ہے جب بھی تم دیکھو کہ کوئی ایسا انسان جو مجھ تک نہیں پہنچ سکتا اور اس کی ضرورت ہے، تم اس ضرورت کو میرے پاس ضرور پہنچانا۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ لوگوں کے درمیان جو مسائل ہیں جس کا مجھے علم نہیں، اگر تم بھی خاموش رہے تو یاد رکھنا تم نے میری رفاقت کا حق ادا نہیں کیا۔ اور 5ویں بات یہ ہے کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو عدل کے دامن کو کبھی نہیں چھوڑو گے۔ راوی کہتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی میٹنگ ہوتی گورنرز کی، یوں لگتا کہ لوگ تعزیت پہ آئے ہوئے ہیں، اور حالت یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے دور میں ایک بھیڑیا اچھلتا ہے، بھیڑ پہ حملہ کرتا ہے، بھیڑ کا چرواہا بول کے کہتا ہے مات عمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز آج فوت ہو گیا۔ کہنے والے نے کہا بھیڑیے نے تو بھیڑ آپ کی اٹھائی ہے، تو آپ وفات عمر کی بات کر رہے ہیں۔ پتہ چلا یہ جس وقت ہوا تھا واقعتاً اس دن عمر بن عبدالعزیز دنیا سے روانہ ہو گئے تھے، وگرنہ یہ بھیڑ بکریوں کے ساتھ بھیڑیے بھی ہوتے نقصان نہیں دیتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز نے ایک دوسرا کام کیا، علم کو فروغ دیا، علماء کو قریب کیا، اور اس کے ساتھ جتنے ظالم لوگ تھے ان کو سائڈ پہ کیا، بیت المال کو مضبوط کیا، ہر لوٹ کسوٹ کرنے والے کے مال کو واپس کیا، سب کو جمع کر کے کہا سن لو، سورج غروب ہونے سے پہلے اگر لوٹا ہوا مال تم نے بیت المال میں جمع نہ کروایا تو میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دوں گا۔ یہ کہہ کے گھر گئے، اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں تیرے باپ نے ایک ہیرا تمہیں دیا ہے، فیصلہ کر لو، یہ ہیرا یا تو بیت المال میں جمع کروا دو اگر میرے ساتھ رہنا ہے، اگر نہیں تو پھر اس ہیرے کو لے لو اور مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ فاطمہ نے کہا میں سب کچھ دینے کو تیار ہوں لیکن میں آپ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے عمر بن عبدالعزیز کو زہر دی گئی، صرف اس لیے کہ یہ شخص تو اس منہاج کو مضبوط کر رہا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے 1000 درہم لے کے ظالم نے ان کو زہر دی۔ عمر بن عبدالعزیز کو پتہ چل چکا تھا، اس کو بلایا، کہتے ہیں کیوں زہر دی؟ کہا 1000 درہم ملا ہے۔ کہتے کہاں ہے وہ؟ منگوایا، کہا اس کو بیت المال میں جمع کروا دو، جمع کروایا، اور کہا اگر میرے رشتہ داروں کو پتہ چل گیا تو تمہیں مار دیں گے، دوڑ جاؤ یہاں سے، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اور چلا گیا۔ 11 بیٹے عمر بن عبدالعزیز کے جن کو 1 دینار ملا وراثت میں۔ مورخ کہتا ہے ایک وہ بھی تھا جس کے 11 بیٹے تھے جس کو لاکھ دینار ملا تھا وراثت میں۔ میں نے ان دونوں اولادوں کو دیکھا جن کو لاکھ درہم ملا اور دینار ملا۔
یہ کشکولے گدائی لے کے لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہے تھے، اور عمر بن عبد العزیز کی اولاد کو ایک ایک دینار ملا، وہ 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں پیش کرتے نظر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لا یزال الناس، لوگوں یاد رکھنا، ایک ایسی جماعت دنیا میں باقی رہے گی، لا يضرهم من خذلهم، کوئی بھی کائنات کی طاقت اسے نقصان نہیں دے سکتی۔ سبب کیا ہوگا؟ وہ اللہ کے دین پر قائم ہوگی، ظاہرین علی الحق، وہ حق بات پہ قائم ہوگی۔ اور حق کیا ہے؟ کتاب و سنت کے منہج کو اپنی زندگی کا منہج بنایا جائے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال اس منہج کو سمجھنے اور اس کی اتباع کرنے کی توفیق دے، اور زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اس منہج پر ہی چلائے رکھے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔